یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب. اور اس مقدس مہینے کی 22 تاریخ کو خلیفہ اول یارغار مصطفیٰ سید الصدیقین خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا و مرشدنا و مولانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے. میں خود چونکہ نقشبندی مجددی ہوں، اس لیے میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کے متعلق آپ کو عرض کروں، کیونکہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے بانی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. اور وہ ہستی جو اس سچ کو لے کر آئی اور جس نے اس کی سچائی کی تصدیق کی، یہی لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں. حضرات اکرامی، اکثر مفسرین اکرام نے فرمایا ہے کہ سچ لانے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور تصدیق کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ والذی جاء بالصدق وصدق به میں جاء بالصدق سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور صدق به سے مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً بلا کسی دلیل کے تسلیم فرما لیا، اس لیے وہ سب سے پہلے مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، اور سب سے آگے سب سے پہلے مسلمان ایمان لانے والے مہاجرین و انصار ہیں. یعنی جو پہلے ایمان لائے ان کا درجہ مرتبہ پہلا ہے، اور سب سے پہلے ایمان لائے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، اس لیے ان کا درجہ تمام مسلمانوں سے پہلے ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ اکرام سے لے کر آج تک حضرت سیدنا صدیق اکبر کو تمام امت سے افضل قرار دیا گیا اور اس پر اجماع امت ہے. نبیوں کے بعد وہ سب سے بہتر یعنی وہ صدیق اکبر، وہ یار کے نام پر مرنے والا، سب کچھ صدقہ کرنے والا، منزل عشق و صدق کا رہبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. حضرات گرامی، ہمارا اہل سنت و جماعت حنفی مکتب فکر کا یہی عقیدہ ہے جو ہمارے مجدد دین و ملت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں یعنی وہ افضل الخلق بعد الرسول ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. اس دعویٰ پر قرآن و حدیث سے دلائل انشاءاللہ پیش کروں گا. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی نبوت کے فوراً متصل صدیقین کا ہی ذکر فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ان سب پر، انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. پہلا درجہ انبیاء کا، دوسرا درجہ صدیقین کا، تیسرا درجہ شہداء کا، چوتھا درجہ صالحین کا. یعنی کہ صدیق نبی کا غلام ہے اور باقی ساری کائنات کا امام ہے. سب شہداء صدیق کے تابع، سب اولیاء صدیق کے تابع، سب اقواس صدیق کے تابع، سب ابدال صدیق کے تابع، سب اوتاد صدیق کے تابع، سب صالحین صدیق کے تابع، سب علماء صدیق کے تابع، سب اور صدیق صرف نبی کے تابع. یعنی وہ افضل الخلق بعد الرسول ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام.
توجہ چاہوں گا، سیدنا فاروق اعظم نے بیعت کی صدیق اکبر کی، عثمان غنی نے بیعت کی صدیق اکبر کی، حضرت علی نے بیعت کی صدیق اکبر کی، طلحہ و زبیر نے بیعت کی صدیق اکبر کی، سلمان اور بلال نے بیعت کی صدیق اکبر کی، سعد اور سعید نے بیعت کی صدیق اکبر کی، اور صدیق اکبر نے بیعت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی وہ افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ جو آپ کے ساتھی ہیں، کفار کے مقابلے میں بہادر اور طاقتور ہے، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، اور دیکھتا ہے انہیں کبھی رکوع کرتے ہوئے کبھی سجدہ کرتے ہوئے۔ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی نے فرمایا والذین معہ، حضرت ابو بکر صدیق ہے، اشداء علی الکفار حضرت عمر فاروق ہے، رحماء بینہم حضرت عثمان غنی ہے، تراہم رکعا سجدا حضرت علی ہے۔ تو رسالت سے متصل ہی معیت صدیق کا تذکرہ، ساتھی کا ذکر۔ کیسا ساتھی؟ ایسا ساتھی جو نمازوں میں بھی ساتھی، جو روزوں میں بھی ساتھی، جو نوافل میں بھی ساتھی، جو عبادت میں بھی ساتھی، جو سفر میں بھی ساتھی، جو حضر میں بھی ساتھی، جو بازار میں بھی ساتھی، جو غار میں بھی ساتھی، جو مزار میں بھی ساتھی، والذین معہ مصطفیٰ کا ساتھی آج بھی ساتھ ہیں۔ جاؤ گنبد خضرا میں جا کر دیکھ لو، اس گنبد خضرا میں رحمت کے خزینے ہیں، اس گنبد خضرا میں رحمت کے خزینے ہیں، جب نظر پڑی میری تو یار نظر آئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت گرامی، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک رات حیرت انگیز خواب دیکھا کہ 3 چاند میرے گود میں آ گئے ہیں۔ بڑا عجیب غریب خواب تھا۔ میں اپنے والد ماجد سے اس کا تذکرہ کیا، جو سارے عرب میں بہترین خوابوں کی تعبیر بیان کرنے کے ماہر تصور کیے جاتے تھے۔ صدیق اکبر نے جواب دیا کہ اے عائشہ، اگر یہ تیرا خواب سچا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خلاصہ کائنات اور افضل الخلق 3 انسان تیرے حجرے میں دفن ہوں گے۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا وصال ہو جائے گا، کیا آپ اجازت فرمائیں گے کہ میں آپ کے پہلو میں آپ کے بعد دفن کر دیا جاؤں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، یہ جگہ تجھے کیسے مل سکتی ہے؟ اس میں تو میری ابو بکر، عمر اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی قبر بنے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے مسجد میں تشریف لائے کہ دائیں بائیں ابو بکر صدیق اور عمر تھے، اور آپ نے دونوں کا ہاتھ تھامے رکھا تھا، اور اس تاریخی حالت میں فرمایا ہم بروز قیامت بھی اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قیامت کے دن 3 کرسیاں خالی سونے کی بنا کر رکھی جائے گی، اور ان کی شعاعوں سے لوگوں کی آنکھیں چبیا جائے گی۔ ایک کرسی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جلوہ افروز ہوں گے، دوسری کرسی پر میں خود بیٹھوں گا، ایک خالی رہے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق کو لایا جائے گا، اس پر بٹھائیں گے، اور ایک منادی اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ مبارک ہو، آج صدیق اللہ کے حبیب اور اللہ کے خلیل کے درمیان بیٹھا ہوا ہے۔ حضرات اکرامی، والذین معہ محمد رسول اللہ کا ساتھی، دنیا کا بھی ساتھی، قبر کا بھی ساتھی، حشر کا بھی ساتھی۔ تو بتاؤ اے منکرو، جو دنیا میں نبی کے بعد بھی لا فضل، جو قبر میں نبی کے بعد بھی لا فضل، جو حشر میں نبی کے بعد بھی لا فضل، جو قرآن میں نبی کے بعد بھی لا فضل، جو حدیث میں نبی کے بعد بھی لا فضل، اگر وہ خلافت میں بھی لا فضل ہو جائے تو تمہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ تو حضرات گرامی، پہلے صدیق، پھر فاروق، پھر عثمان، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہے۔ حضرت صدیق اکبر کا پہلا ہی نمبر ہے
یعنی وہ افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت میں لاکھوں سلام. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ والعصر پڑھ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، اس سورہ کی کیا تفسیر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے نے ارشاد فرمایا والعصر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دن کے آخر کے ساتھ قسم ہے. ان الانسان لفی خسر سے مراد ابو جہل بن ہشام ہے. ان الذین آمنوا سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہے. وعاملوا الصالحات سے مراد عمر فاروق ہے. وتواصوا بالحق سے مراد عثمان غنی ہے. وتواصوا بالصبر سے مراد حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ہے. حضرات گرامی یہ آیت میں نے آپ نے سنی جن میں ترتیب موجود ہے. پہلے حضرت ابو بکر صدیق ہے، پھر عمر فاروق ہے، پھر عثمان غنی ہے، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ہے. اب یہ ترتیب میں نے نہیں بنائی اور نہ ہی کسی سنی عالم نے بنائی ہے. یہ ترتیب خدا نے بھیجی ہے. یہ ترتیب جبریل لے کر آئے ہیں. یہ ترتیب مصطفیٰ نے بیان کی ہے. یہ ترتیب حضرات صحابہ نے بیان کی. یہ ترتیب مولا علی نے بیان کی. اب اس ترتیب کا منکر صرف خلافت راشدہ ہی کا منکر نہیں بلکہ وہ خدا کا بھی منکر ہے، وہ مصطفیٰ کا بھی منکر ہے، وہ جبریل کا بھی منکر ہے، وہ صحابہ کا بھی منکر ہے اور وہ مولا علی کا بھی منکر ہے. بہرحال اس ترتیب میں بھی اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے، وہی تمام صحابہ سے افضل ہے، یعنی وہ افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. حضرات گرامی قرآن مجید کے بعد حدیث کی باری ہے. توجہ چاہوں گا. حدیث پاک میں ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تھے. پہاڑ ان کی وجہ سے حرکت کرنے لگا، وجد میں آ گیا. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے قدم سے ضرب لگائی اور فرمایا کہ اے پہاڑ احد رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. توجہ چاہوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صدیق اکبر کا اس میں گرامی ذکر فرمایا، ورنہ آپ یوں بھی فرما سکتے تھے کہ اے احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، 2 شہید اور 1 صدیق ہے. بات تو وہی تھی، لیکن اگر آپ اس طرح فرما دیتے تو اولیت و افضلیت صدیق اکبر ثابت نہ ہوتی. معلوم ہوا کہ عقیدہ یہی حدیث کے مطابق ہے، یعنی وہ افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. حضرات گرامی اس حدیث پاک نے جس طرح منکرین عظمت صدیق اکبر کا رد فرمایا ہے، اسی طرح منکرین عظمت نبوت کا بھی رد فرمایا ہے. آپ نے فرمایا کہ اے پہاڑ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ذی الحجہ 23 ہجری میں ہوئی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ذی الحجہ 35 ہجری میں ہوئی. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہرہ سے تقریباً 13 سال بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور 25 سال بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی. یعنی واقعہ سے 13 اور 25 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دی. منکرین عظمت نبوت کی حدیث تو پڑھتے ہیں مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب نہیں مانتے. اسی طرح منکرین عظمت صحابہ کا بھی اس میں رد کیا گیا ہے کہ اے بھائی مانو، جن کو تم مجرم کہلاتے ہو وہ تو شہید ہے. اگر واقعتاً وہ ایسے ہی ہوتے جیسے یہ کالے کپڑے والے شیعہ بولتے ہیں کہ حضور نے انہیں کبھی لفظ شہید نہ فرماتے، بلکہ اس طرح جس طرح 13 سال پہلے اس کی شہادت کی خبریں دے رہے ہیں اسی طرح ان کے غلط کارناموں کا بھی ذکر فرماتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شہادت بیان فرمانا اس بات
حضرات گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ذرا ناساز ہوئی، بار بار غشی کے دورے ہو رہے تھے، ذرا طبیعت سنبھلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارے میں ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حکم تو ابو بکر کو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، بلکہ آپ نے تقریباً 15 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق کی ابتدا میں ادا فرمائی ہے۔ یہ اعلان فرمایا کہ میرے مصلی کا وارث صدیق اکبر ہے، میرے محراب کا وارث صدیق اکبر ہے، میرے منبر کا وارث صدیق اکبر ہے، میری مسجد کا وارث صدیق اکبر ہے، میری امامت کا وارث صدیق اکبر ہے، میری خلافت کا وارث صدیق اکبر ہے۔ حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، شب معراج تمام نبیوں کے ہوتے ہوئے حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے ادب و احترام سے ہاتھ پکڑ کر مصلی پر کھڑا کر دیا۔ حضرات انبیاء نے پیچھے نمازیں ادا کی، کسی نبی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ جبریل علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کا خادم ہے، اس نے تمام انبیاء کے ہوتے ہوئے حضور کو امام بنایا، کسی نبی نے اعتراض نہیں کیا۔ اگر یہ تمام انبیاء کا سردار صدیق اکبر کو حکمن امام بنا دے تو تمہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ اور توجہ چاہوں گا، امام کون ہوتا ہے؟ امام وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ قاری ہو۔ اگر قرات میں برابر ہو تو سب سے سنت کا سب سے بڑا زیادہ عالم ہو، اگر علم میں بھی برابر ہو تو جس نے پہلے ہجرت کی ہو، اور اگر ہجرت میں بھی برابر ہو تو جو عمر میں سب سے بڑا ہو۔ جب یہ مسئلہ موجود ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے امام بنایا وہ ان صفات پر کیوں نہ پورا ہوگا؟ معلوم ہوا کہ حضرت صدیق اکبر سب سے زیادہ قاری، صدیق اکبر سب سے زیادہ بڑے عالم، صدیق اکبر سب سے پہلے ہجرت کرنے والے اور سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھے۔ ان کے ہوتے ہوئے کوئی اور امامت کے قابل نہیں تھا، اسی لیے ان کو حکم دیا کہ مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ قوم کے لیے نہیں لائق کہ ان میں ابو بکر ہو اور ان کی امامت ان کا غیر کرائے، یعنی ابو بکر کی موجودگی میں کوئی دوسرا امام نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم تھا کہ ایک قوم ایسی پیدا ہوگی جو امامت صدیق پر شک کرے گی۔ آپ نے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا، اگرچہ علی بھی موجود ہو، شیعان علی بھی موجود ہو، جب میں نے خود ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو تم بھی پڑھو، جسے نبی اور علی نے امام بنایا تم بھی بناؤ۔ اگر نہیں بناتے تو پھر تم نہ نبی کو ماننے والے ہو نہ علی کے ماننے والے ہو، اور نبی اور علی کو ماننے والا وہی ہے جو اس کو امام تسلیم کرے جسے نبی اور علی نے امامت کے لیے پسند فرمایا۔ تو پتہ چلا صدیق صحابہ کی پسند، صدیق نبی کی پسند، صدیق علی کی پسند، اور اگر کوئی شیعہ صدیق اکبر کو پسند نہ کرے تو شان صدیق میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کا اپنا ہی بیڑا غرق ہو جائے گا، لیکن صدیق اکبر پہ کوئی شان میں کر نہیں جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اہل سنت۔ حضرات گرامی، حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے خبر دی کہ یا رسول اللہ، بے شک آپ کے بعد آپ کی امت میں سب سے بہتر ابو بکر صدیق ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا یعنی اس افضل الخلق بعد الرسول ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ اور سلمہ بن عقو رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ساری مخلوق میں بہتر ہے مگر نبی نہیں، یعنی انبیاء کے بعد سیدنا صدیق اکبر تمام لوگوں سے بہتر ہے، یعنی وہ افضل الخلق بعد الرسول ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر تم وہ شخص ہو جو میری امت میں سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے. حضرات گرامی یہاں بھی اولیت اور افضلیت ثابت ہے. سب سے پہلے ایمان لانے والا بھی ابو بکر, سب سے پہلے تصدیق معراج کرنے والا بھی ابو بکر, نبوت کے بعد پہلا درجہ پانے والا بھی ابو بکر, رسالت کے بعد پہلی معیت پانے والا بھی ابو بکر, پہلی خلافت پانے والا بھی ابو بکر, رسول سے پہلے غار میں جانے والا بھی ابو بکر, نبی کے بعد پہلے مزار میں جانے والا بھی ابو بکر, قیامت کو اس طرح قبر سے اٹھنے والا بھی ابو بکر, نبی کے بعد سب سے پہلے جنت میں جانے والا بھی ابو بکر. نہیں مانتا تو کوئی نہ مانے جائے جہنم میں. ہمیں چھوڑیے, حضرت علی کا ہی لحاظ کر لیجیے, وہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے بہتر ابو بکر ہیں. توجہ چاہوں گا, حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام لوگوں سے بہتر اور افضل کون ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا کہ ابو بکر. تو حضرات گرامی حضرت علی کو ماننے والا تو وہ ہے جو آپ کا یہ عقیدہ تسلیم کرے, اور جو صرف زبانی مانے اور عقیدہ نہ مانے تو وہ کیسے علی کے ماننے والا ہے؟ علی کے ماننے والے الحمدللہ ہم ہیں, علی کا عقیدہ تسلیم کرنے والے ہم ہیں. علی کا فرمان ہے صدیق سب سے افضل ہے, ہم تسلیم کرتے ہیں صدیق سب سے افضل ہے, یعنی وہ افضل الخلق بعد الرسول ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. اور علامہ اقبال کو پڑھنے والوں, آپ علامہ اقبال سے فیصلہ کروا دیتے ہیں. علامہ اقبال محمود فرماتے ہیں کہ خواجہ اول کے اول یار بود, خواجہ اول کے اول یار بود, ثانی اثنین اسما فی الغار بود. حضرت سیدنا صدیق اکبر سب سے پہلے بزرگ, خواجہ اول سب سے پہلے خواجہ, سب سے پہلے بزرگ. حضرات گرامی توجہ چاہوں گا, یہ دعویٰ ہے. ہر دعویٰ پر کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے, ہر دعویٰ پر کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے, اور اگر کسی عالم کا دعویٰ ہو تو اس پر دلائل عقلی بھی ہوا کرتی ہیں اور دلائل نقلی بھی ہوا کرتی ہے. علامہ اقبال نے دعویٰ کیا پہلے مصرے میں, اور دوسرے مصرے میں اس کی عقلی دلیل بھی تھی اور نقلی دلیل بھی تھی. عقلی دلیل وہ ہوتی ہے جو کسی دلیل سے عقل کے ساتھ قیاس کیا جائے, نقلی دلیل وہ ہوتی ہے جو قرآن حکیم اور حدیث مصطفیٰ سے دی جائے. تو علامہ اقبال نے دعویٰ کیا خواجہ اول حضرت ابو بکر صدیق ہے. کیوں؟ خواجہ اول کے اول یار بود, اس لیے کہ وہ پہلے یار ہے, بچپن کے یار, جوانی کے یار, بڑھاپے کے یار. یہ ہے عقلی دلیل, کیونکہ اس قیاس کا مقیم سرے موجود ہے, اور حضرت ابو بکر سب سے پہلے اسلام لائے. اور دوسری دلیل نقلی تھی, اس لیے اول ہے کہ ثانی اثنین اسما فی الغار بود. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ثانی اثنین اسما فی الغار اذ یقول لصاحب لا تحزن ان اللہ معنا. یعنی آپ دوسرے تھے دو سے, جو وہ دونوں غار ثور میں تھے, جب وہ فرما رہے تھے کہ اپنے رفیقوں کی غمگین نہ ہو, یقیناً اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. تو علامہ اقبال نے اسی آیت کے پیش نظر کہ اس میں دونوں میں سے دوسرا بلا فضل صدیق کو بیان کیا گیا, یہ دلیل دیتے ہوئے فرمایا ثانی اثنین اسما فی الغار بود. معلوم ہوا کہ یہ عقیدہ کہ سیدنا صدیق اکبر نبی کے بعد بلا فضل خلیفہ ہے, روحانی خلیفہ بھی ہے, پولیٹیکل خلیفہ بھی ہے, اور تمام صحابہ سے افضل ہے, انبیاء کے بعد ان کا درجہ ہے, بالکل درست اور قرآن و حدیث اور اجماع کے مطابق ہے. یعنی وہ افضل الخلق بعد الرسول, یعنی وہ افضل الخلق بعد الرسول ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام.